السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ ملکہ نے فاتح کو تالیہ سے شادی کرنے کا کہا تھا کہ وہ تاشا بنت مراد سے شادی کر لے۔ فاتح بھی مان گیا تھا اور تالیہ بھی، لیکن تالیہ وہاں پہ سنباؤ جب مجسمہ بنانے کا کہتا ہے تو ناراض ہو کے آ جاتی ہے کہ صبح ملاقات ہوگی لیکن میں وہ مجسمہ نہیں بناؤں گی۔ اب آپ کے خیال میں کیا سچ میں فاتح کی اور اس کی شادی ہو جائے گی یا پھر یہ وقت میں واپس چلے جائیں گے؟ تو اس کے لیے تو آگے آپ کو کہانی سننی پڑے گی، اور اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ اوکے، اس کے بعد جو تالیہ ہے نا وہ اپنے کمرے میں آتی ہے، وہاں پہ اپنے تو ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے اور ایڈم کو بلواتی ہے۔ ایڈم اس کے کمرے میں آتا ہے، ایڈم کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت مجھے نا ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دیتی رہتی ہے، تو کہیں وہی دھمکی تو نہیں پھر دینے لگی۔ وہ کہتا ہے دیکھیں شہزادی، آپ کے جو بھی ارادے ہیں میں بتائے دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے محروم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابھی وہ آگے بول نہیں لگتا، لیکن تالیہ بولتی ہے ملکہ چاہتی ہے کہ میں مان فاتح سے شادی کر لوں۔ تو ایڈم جو ہے نا ایک دم سے رک جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی کچھ برا لگتا ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ کہتی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی خود بھی۔ اگر وان فاتح سے شادی نہ کی تو سلطان مرسل سے کرنی پڑے گی۔ اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم راجہ مراد سے چابی پہلے نکلوا لیں۔ اس لیے ملکہ نے پھر وہ دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے نا اس کو سارا قصہ سنا دیتی ہے کہ جب وہ ملکہ سے ملی یا سنباؤ کے گھر میں گئی تو کیا ہوا۔ ایڈم ساری بات سن کے نا سنبھل جاتا ہے، کہتا بہت خوب، اور آپ کے خیال میں جب سلطان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو وہ مسکرا کے کہیں گے بہت معذرت محترمہ، میں نے ایسے ہی آپ کو زحمت دی، آپ پیا دیس سدھاریے، میں اپنے گھر کا راستہ ناپتا ہوں۔ نہیں چیتالیہ، وہ غصے میں بولا، پتہ نہیں اس کو غصہ کس چیز پہ آ رہا تھا۔ اس شادی پہ ایسی قیامت کھڑی ہوگی کہ سلطان مرسل راجہ مراد اور وان فاتح دونوں کو مروا دے گا۔ لیکن تالیہ بولتی ہے وان فاتح کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، وہ راجہ کو قابو کر سکتے ہیں، شاید یہی آگے تھا کہانی میں۔ تم نے بھی بک نہیں پڑھی، میں نے بھی نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی ہے، ان کے سب کچھ پتہ ہے۔ تو ایڈم ایک دم سے بولتا ہے اور ان کے وعدے جو سیاسی نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ وہ تالیہ کہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان پہ بھروسہ کروں، اور ایک دم سے وہ بولتا ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی میں، وہ سر جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں گرا کے نا ایک دم سے اپنے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایڈم ایک دم سے اس کو کہتا ہے فرق پڑتا ہے نا چیتالیہ، بتائیں۔ وہ اس کو امید سے دیکھتا ہے، مجھے بتائیں، ہم کوئی اور حل نکال لیں گے نا، یہ ملکہ تو ایسے ہی نا اولڈ فیشن ہی اور کچھ نہیں۔ اور آپ نے ایویں ان کو کوئی کہانی سنا دی ہوگی، آپ کون سا وان فاتح کو پسند کرتی ہیں؟ وہ بھی یہی کہتا ہے، کہتی نہیں وہ کہانی نہیں تھی ایڈم۔ ایک دم سے وہ سر اٹھاتی ہے، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوتا ہے، تو جو ایڈم کے بھی الفاظ جو ہے نا وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا کیا مطلب وہ سچ تھا؟ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں؟ صرف فین گرل نہیں ہیں، ان سے زیادہ ہیں؟ کہتی ہاں۔ پھر وہ ایک دم سے بولتی ہے کہ تخت و تاج کے لیے جنگیں لڑنے والے، محلوں میں رہنے والے آخر میں کس مقام پہ آ کے رکھتے ہیں؟ ایک دل تھا جو امیر غریب سب کا ایک ہی طرح سے دھڑکتا تھا۔ اوہ چیتالیہ، وہ ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے۔ تالیہ بھی کہتی بس یہ خواہش تھی جو میں چاہتی تھی کبھی پوری نہ ہو، کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں۔ ایڈم کافی دیر کچھ نہیں بول پاتا، لیکن کہتا انہوں نے کہا تو ہے وہ آپ کو جا کے چھوڑ دیں۔ کہتی یہی ادھورا ساتھ مجھے پتہ ہے کتنی تکلیف دے گا۔ میں پہلے میری ایک طلاق ہو چکی ہے اور میں طلاق سروائیو کر چکی ہوں، لیکن یہ کھیل میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن وان فاتح کو کہتے ہیں کہ وہ یہی منصوبہ ہے آگے کا، تاریخ میں یہی لکھا گیا تھا، اور میں نے بھی تو اپنے خواب میں نظم دیکھی تھی نا جس میں لکھا تھا تاشا کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے چلیں اگر آپ کو وان فاتح پہ بھروسہ ہے تو وہ کر دیکھیں، وہ کیا چاہتے ہیں، نفع و نقصان نہ دیکھیں، پھر ہمیں جو ہے تو پھر ہمیں کرنا ہی پڑے گا، آپ شادی کر لیں، یہی سارے مسئلوں کا حل ہوگا۔ پتہ نہیں ساری زندگی میں جھوٹ بولتی نہیں ہوں، اسکیم کرتی نہیں ہوں، اگر زندگی کا سب سے بڑا سچ سامنے آیا تو میں بتا ہی نہیں سکتی کسی کو۔ ایڈم بھی ایک دم سے نا اپنی نظریں جھکا لیتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں کچھ نہیں آتی۔ پھر وہ نا ایسے گزرتے ہوئے نا بیڈ سے اترتی ہے تو اس کا جو گاؤن ہوتا ہے نا وہ ایسے بیڈ کے ساتھ اٹکتا ہے تو پھٹ جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو وہ کہتے دھیان سے شہزادی، آپ کے کپڑے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ کہتی رہنے دو، ایسے کپڑے میرے پاس بہت سے ہیں، ویسے بھی میں نے ان کپڑوں کا کیا کرنا ہے۔ کہتی آج تو نہیں قیمتی، لیکن آنے والے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد یہ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، جب لوگ ان کو اتنی بولیاں لگا لگا کے خریدتے ہیں۔ تو تالیہ کے دماغ میں ایک دم سے آتا خزانہ، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ایسا کون سا خزانہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کہتی یہ تمہیں میں صبح سمجھاؤں گی۔ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو وہ تیار ہونے لگتی ہے
تو ایک دم سے نا سن باؤ کے نا اس نے مجسمہ بنانے کی بھی تیاری کر لی ہوتی ہے, وہ بھی سامان سارا منگوا لیتی ہے. تو اس کا باپ جو ہوتا ہے نا راجہ مراد, اس کو کہتا ہے تم اس غلام کا مجسمہ کیوں بنا رہی ہو؟ تو ایسے ہی اپنی شادی تک اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہیں, امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو. اور پھر وہاں تیار ہوتی ہے, مطلب اس کی بھی ظاہر نکاح ہوتا ہے دوبارہ, تو تیار ہوتی ہے. وہ ایک وائٹ کلر کا سمپل سا لباس پہنتی ہے اور وہاں پہ چلی جاتی ہے. پھر ادھر اس کے گھر میں بھی, فاتح کے گھر میں بھی نا سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو فاتح کو سن باؤ پوچھتا ہے اچھا تو تم شہزادی کے ساتھ آئے تھے؟ فاتح ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا کہوں. کہتا میں شہزادی کے رازوں کا امین ہوں, صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جو ملکہ نے فرمایا ہے وہ درست ہے. اچھا مجھے لگا تھا کہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو, واقعی تم ایک اچھے انسان ہو, واپس جاؤ گے تو مجھے خط لکھتے رہنا. فاتح اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس ملک کو قرضوں کے نیچے نہ دبائیں, آپ اچھے انسان ہیں. لیکن وہ اس کو کہتا ہے نہیں, خط لکھتے رہنا. اتنے میں سارے آ جاتے ہیں, ملکہ بھی آ جاتی ہے, تالیہ, ایڈم اور قاضی وقت آ جاتا ہے. سارے مطلب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا نکاح شروع ہو جاتا ہے. ان کا نکاح ہو جاتا ہے جس کے نکاح نامے کی 4 نقول بنائی جاتی ہیں. ایک دی جاتی ہے اس کو سن باؤ کو, ایک تالیہ اپنے پاس رکھتی ہے, ایک دی جاتی ہے ملکہ کو, اور ایک قاضی وقت کے پاس ہوتی ہے. وہاں پہ ایڈم کا دل ایک دم سے نا خالی ہو جاتا ہے, کیونکہ ایڈم اس کو پسند کرتا ہوتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا. تالیہ جو ہوتی ہے نا نکاح کے بعد اٹھ کے نا روٹین میں باہر ٹہلنا شروع کر دیتی ہے, اور ایڈم بھی ساتھ چلا جاتا ہے اس کے. فاتح بھی اپنے روٹین کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, نکاح جیسی کچھ چیز ہوئی نہیں, کسی پہ کچھ اثر نہیں ہوتا سوائے ان 2-3 لوگوں کے. وہ چل رہی ہوتی ہے تو ایڈم کہتا آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ کہتی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. رات تک تو آپ کہہ رہی تھیں آپ مجسمہ نہیں بنائیں گی, اب کیسے بنا رہی ہیں؟ کہتی بس کچھ مل گیا نا ایسا. ایک دم سے اس کے چہرے پہ وہ مسکان آتی ہے جو ہمیشہ اس کو کوئی قائم کرتے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ ایڈم یاد ہے نا خزانہ؟ چھوڑ دے اس خزانے کے خیال نے ہمیں کہاں لا پٹکا ہے, اب تو چھوڑ دیں اس کی جان. نہیں, تم نے کہا تھا میں بھی خود غرض ہوں اور وان فاتح بھی خود غرض ہیں, تو کیوں نہ ہم پھر تھوڑی سی خود غرضی دکھائی دیں. رات کو کیا کہا تھا؟ ہم لوگوں کی چیزیں اس دور میں قیمتی نہیں ہیں, لیکن اتنے کروڑوں سال بعد تو قیمتی ہوں گی نا. اب میں مجسمہ بناؤں گی اور اس کی بنیادوں میں ہم خزانہ دفن کریں گے. تاکہ آپ سونے چاندی دفن کریں گے؟ کہتی نہیں, وہ اتنے قیمتی نہیں ہوں گے جتنے قیمتی یہاں کے شہزادیوں کے پھٹے پرانے کپڑے, کوئی برتن, یہ چیزیں. وہ ایڈم کو بھی سمجھ میں آ جاتی. کہتا اچھا یہ تو آپ نے ٹھیک سنا. ہاں میں نے خواب میں دیکھا بھی تھا کہ میں مجسمہ بنا رہی ہوں, تو میں نے انکار کر دیا تھا, لیکن اب میں بناؤں گی اور تم میرا ساتھ دو گے. ایڈم کہتا مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ تمہیں ویسے میں صحیح بتاؤں نا, تمہیں میں 20% دوں گی. کہتا 20%؟ شکریہ, آپ کو مفت کا غلام ملا ہوا ہے, بس آپ مجھے 20% ہی دینا. کہتی 20% دماغی استعمال کر رہے ہو, اتنا ہی دوں گی نا, سارا پلان تو میرا ہے, مجسمہ میں بناؤں گی, ساری چیزیں بھی میں اکٹھی کروں گی, اور ہم نے یہ ویسے محنت سے لی ہوں گی. ان بیکار چیزوں کی ابھی ان کو تو ویلیو نہیں, لیکن اتنے کروڑوں سال بعد بھی مجسمہ وہیں کا وہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, تو ظاہر اس چیز کی ویلیو ہوگی نا. تو ایڈم ہاں, تو اس کا مطلب ہے تو شہزادی نہ وان فتح کی محبت میں آتی تھی نہ وانگلے کی دوستی میں, وہ صرف خزانہ دفن کرنے آتی تھی. تو ہاں بیوقوف, یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ایک بات ہے, شہزادی تاشا نے نظم بھی تو لکھی تھی نا. کہتی ضروری ہے سب کچھ کریں, نظم کو چھوڑو, بس اپنا کل سے کام شروع کرتے ہیں. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا, وہ ان کو دور سے نا دیکھ لیتا ہے کہ وہ بڑے ریلیکس ہو کے گھوم رہتے ہیں, لیکن مسکراتا ہے, کچھ کہتا نہیں ہے. اور وہ جھک کے نا پیالے میں سے نا رومال گیلا کر کے نا اپنی گردن کا جو نشان ہے نا وہ ظاہر کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وقت ہے کہ اس وقت کی مہر کو ظاہر کیا جائے, کیونکہ جو بھی اس نے پلان تھا اس کا وہ اس پہ ہی عمل ہو رہا ہے. اگلے دن اسی طرح پھر بعد میں نا وہ کھڑا ہوتا ہے اور کعوہ بنا رہا تھا, تو اس کی بیٹی پھر اس کے دماغ میں ہی آتی ہے, آریانہ, اور اس کو کہتی ڈیڈ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیوں کی ہے ان سے شادی؟ کہتا نہیں, جاتے ہی اس کو آزاد کر دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں. پھر وہ وہاں پہ وہ غلام جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن سارے چپ کر کے اس کو سنتے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا, کھانا کھاتے جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو بہت غور سے اس کی گردن کے پیچھے دیکھتا ہے, تو اسے سمجھ آ جاتی ہے یہی بندہ ہرا کو چاہیے انسان. وہ فاتح کو غور کر لیتا ہے اور بندہ ہرا کو جا کے بتا دیتا ہے. ادھر تالیہ جو ہے نا, رات کو ہی وہ سارا سامان آہستہ آہستہ کر کے لا کے نا وہاں درختوں کے پاس اسے ایڈم کے ساتھ چھپا رہی ہوتی ہے کہ صبح میں اپنے کپڑوں میں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان چیزوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ہم بنیادوں میں چھپائیں گے. کہتا آپ کر کیا رہی ہیں؟ کہتی میں تمہیں اور خود کو بہت امیر کروں گی, ہم اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم حیران ہونا چھوڑ دو, بس اب ہمیں یہی کرنا ہے, اب ہمیں اس کی بنیادوں میں خزانہ چھپانا ہے.
اور بہت جلد ہم آگے جا کے امیر ہو جائیں گے، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب اس کو مجسمہ بناتے ہوئے نا 6 دن گزر کے ہوتے ہیں۔ 6 دن تک اس نے نا سن باؤ کو نا یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نا فاتح کو یہاں نہیں آنے دیں گے جب تک میں مطلب مجسمہ بنا رہی ہوں۔ تو سن باؤ جو ہوتا ہے نا کافی مجسمہ بناتے ہوئے نا اس کو کہتا ہے معذرت شہزادی میں آنے سے، وہ کہتی نہیں مجھے آپ کو سامنے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی مجسمہ بنا لوں گی۔ ایڈم بھی کہتا ہے ویسے آپ کافی ضرورت سے زیادہ ہی کافی لالچی ہیں، ان ساری چیزوں کو نا کیا کریں گے؟ کہتی تم بھی تو لالچی ہو نا میرے ساتھ لگے ہوئے۔ تو وان فاتح بھی اس کا وان فاتح جو ہوتا ہے نا وہاں پہ آتا ہے، اس کو مجسمہ بناتا ہوا دیکھ کے نا اوپر چلا جاتا ہے۔ جب اوپر جا کے کھڑکی پہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچتا ہوتا ہے کہ واقعی اسی نے مجسمہ بنایا تھا کیا؟ اس کا مطلب اسرا نے ٹھیک کہا تھا، وہ یہاں پہ آتی رہی ہے۔ تو یہاں پہ تالیہ کا وہی خواب جو اس نے دیکھا ہوتا ہے مجسمہ بناتے ہوئے اس کو سامنے نظر آتا ہے، واطع اس کو دیکھتا ہے اور نیچے آ کے کہتا ہے تم نے تو کہا تھا تم مجسمہ نہیں بناؤ گی۔ کہتی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں آئیں گے جب تک میں مجسمہ بناؤں۔ فاتح اس کو کہتا ہے اور میں تمہاری بات مان جاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ اتی تم کو آپ نا، کیونکہ وہ اس سے بدتمیزی سے کبھی بات کر ہی نہیں سکتی، پھر بھی ادب رکھتی ہے۔ تو ہاں بولو کیا؟ میں 6 دن سے جیا میں تھا، وانگلی نے مجھے منع کیا تھا کہ نہیں آؤں گا۔ ویسے تم اچھا مجسمہ بنا رہی ہو، میری بیوی درست کہتی تھی، شہزادی تاشا سر یہاں وانگلی کی دوستی میں آتی تھی۔ وہ مجسمے کا جائزہ لے، تالیہ کی مسکراہٹ جو ایک دم سے نہ غائب ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے اس کی بیوی کے ذکر پہ۔ کہتی ہاں آپ کی بیوی بالکل صحیح کہتی تھی، میں یہاں صرف مجسمہ بنانی آئی تھی۔ پھر اس کو بنیادوں میں دیکھتی ہے کہ اس نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے، اس کو یہ بات نہیں پتہ۔ کہتی برائے مہربانی آپ چلے جائیں، 1-2 دن اور ہیں میرے، آپ نے ویسے بھی مجھے جا کے آزاد کر دینا، کوئی ضرورت نہیں میرے سامنے اپنی بیوی کا ذکر کرنے کی۔ کہتا ہاں کر تو دینا، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ وہ گردن موڑ کے جانے لگتا ہے تو اس کی گردن کے پیچھے نشان دکھتی ہے۔ تیتوان کو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو کیا؟ کہتی آپ نے اس نشان کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ کہتا کیوں؟ میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے وان فاتح کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ مسکرا کے سر جھٹکتا اور چلا جاتا ہے۔ تو اس کو جاتے کہتی گستاخ کوئی بات نہیں مانتا، کیونکہ اس کے اندر کی شہزادی جاگ جاتی ہے نا۔ اب وہ تیسرے دن سے نا لگاتار 3 دن کے بعد نا تھکی ہاری گھر آتی ہے، آ کے اپنے پاپا کو کہتی ہے کہ میرا مجسمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ شہزادی دوسرے محل جاتی ہے کچھ شاہی آداب سیکھنے کے لیے، تو میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کا باپ اس کو اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اور ایڈم کو بھی کہتی میں اپنے مورخ کو ساتھ لے کے جانا کہتا ہے ہاں جا سکتا ہے وہ بھی، اور دونوں چلے جاتے ہیں۔ ایڈم بھی کہتا ہے میں نے سراغ لگا لیا ہے کہ وہ 3 چاند والا جزیرہ کدھر ہے۔ تالیہ کہتی پھر تیاری پکڑو ہمیں چلنا ہے۔ اگلے دن روانہ ہو جاتے ہیں تو راجہ مراد بھی کہتا ہے وہ کون ہے آدمی جس پہ گردن پہ تم نے نشان دیکھا تھا، اس کو لے کے آؤ۔ تو عارف کہتا ٹھیک ہے مہاراجہ، میں فوراً لے کے آتا ہوں۔ اس صبح نا فاتح جو ہوتا ہے نا وہ اس کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مجسمہ، کہتا ہے اس نے مجسمہ کمپلیٹ کر لیا، اب نہیں آئے گی اس کا مطلب۔ تو اس کا مطلب ہمارا پلان اب مجھے اپنا شروع کرنا چاہیے، میرے مطابق تو وہ چلی گئی ہوگی 3 چاند والے جزیرے پر ایڈم کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ، تو اب میرا کام ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر ایک دم سے نا وہاں پہ شاہی سپاہی آ جاتے ہیں ڈھیر سارے، اور فاتح بن رمضل اس کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں بندہ ہارا کے حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، چپ کر کے اپنے ہاتھ بندھوا لیتا ہے۔ سن باؤ بھی آتا ہے کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ رہنے دیں مالک، آپ نہ بولے، میں اپنی مرضی سے گرفتار رہا ہوں، ان کو کیا پتا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ تو سن باؤ اس کو بڑے حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گرفتار ہو رہا ہے۔ ادھر جو ہے نا تالیہ اور وہ نا ایڈم کشتی میں جا رہے ہوتے ہیں، کہتی ہم وہاں پہ جزیرے میں جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ کیا ہو؟ کہتی پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، خزانہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ کہتی ہاں میری ماں نے بھی تو کہا تھا کہ مجھے زمینوں کے خزانے کے دفن راز کا پتہ چلے گا۔ تو ویسے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی واپس چلے گا؟ کہتی پتہ نہیں وقت رکا ہوگا تو تمہاری شادی ہوگی نا۔ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ نا وہ کہتی ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم چلے جائیں گے واپس۔ کہتے یہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اور وان فاتح بھی ساتھ میں تھے، آپ نے اپنے آپ کو صرف دیکھا تھا۔ تالیہ پھر ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ وہ بتا نہیں پاتی سچ میں کہ وہ بھی ساتھ گئے تھے کہ نہیں۔ کہتی پتہ نہیں، لیکن یہاں کی بھی طاقت کو میں مس کروں گی، یہاں پہ بھی رہنا اچھا ہے لیکن وہی ہماری دنیا میں، وہیں جانا پڑے گا۔ ایک دم سے نا وہاں پہ نا وہ جزیرہ نظر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے سارے سپاہیوں کو کہتی ہے کہ آپ سب تیار ہو، کوئی پتہ نہیں آگے ہم سے کوئی فوج مل سکتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو سارے کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا وفادار پائیں گے۔ ادھر سلطنت محل میں نا ملکہ سے وانگلی ملنے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو وان فاتح کو نا راجہ مراد نے مطلب
پکڑوا لیا ہے. تو ملکہ کہتی چھوڑو ہمیں سے کیا, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اگر یہ بات سامنے آ بھی گئی تو یہی ظاہر ہوگا کہ وان فاتح اور اس کی شادی ہو چکی ہے. تمہارا اور میرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جو مرضی کریں. تو مانگلی جو ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے, اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے وان فاتح کا گرفتار ہونا, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ملکہ کو, چپ رہ جاتا ہے. ادھر راجہ مراد جو ہوتا ہے نا اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے, جب اس کو لے کے آتے ہیں فاتح کو, اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو ہاں میں نے 1-2 بار دیکھا, یہ تو وہی ہے جو میں نے دیکھا تھا, لیکن کبھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آیا ہوگا. اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ ہماری دنیا کا ہے ہی نہیں. اس کو وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم ہو وہ غلام جو لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے ہو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑے, اور تم ہو وہ راجہ مراد. وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا ہے, کہتا ہے تمہاری خیر نہیں کہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو. کہتے میں جس دنیا سے آیا ہوں نا, تمہاری طرح کا میں بھی عہدے دار ہوں, اس لیے جیسا تم مجھ سے بات کرو گے میں ویسے ہی بولوں گا. اور کہتے ہیں عارف ایک دم سے نا وہ اپنے سپاہیوں کو نا باہر بھیج دیتا ہے, صرف عارف اندر آ جاتا ہے. اوہ تو پھر تمہارا صرف یہی آدمی جانتا ہے کہ تم شکار باز ہو. اچھی بات ہے, اکیلے نہیں رہنا چاہیے, ورنہ سب سے زیادہ تمہیں تنہائی محسوس ہوتی. کسی نہ کسی کا ساتھ تو ضروری ہوتا ہے نا. تو پھر راجہ مراد ایک دم سے پوچھتا ہے تمہارا تعلق کیا ہے تاشا سے. آتا ان سے تو میرا کوئی تعلق نہیں, وہ میری بیوی کی تصویر بنانی آتی تھی تو مجھے اس پہ کچھ شک تھا کہ وہ بری تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ چور ہے, تو میں اس کو روکتے وقت کا دروازہ پار کر کے یہاں پہ آ گیا. اچھا وہ تمہاری کیا لگتی ہے, تم لوگوں کو کیوں اتنی تقریریں کرتے. کہتا وہ میرا کام ہے, میں ظلم ہوتے دیکھ نہیں سکتا, اس لیے میں لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروائیں. تو کہتا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا میری بیٹی سے کیا رشتہ. کہتا پہلے مجھے کرسی دو, عزت سے پیش کرو, پھر میں بتاؤں گا تمہاری بیٹی سے کیا رشتہ ہے اور میں اس کے ساتھ کیوں آیا ہوں. لیکن راجہ مراد جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں کہتا ہے کہ نہیں دوں گا میں تمہیں کوئی بھی کرسی, تم ایسے ہی رہو گے, میں تمہیں اب کبھی زندگی میں سورج نہیں دیکھ سکو گے, یہیں پہ قید خانوں میں مر جاؤ گے, ہماری دنیا میں اپنی دنیا میں جا نہیں سکو گے. تو ایک دم سے وان فاتح مسکراتا ہے, کہتا ہے نہیں تم مجھے خود دو گے چابی. تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے گرفتار کیا, میں اپنی مرضی سے گرفتار ہوا ہوں. اچھا تم ایسا کیا جانتے ہو. کہتا میں ماضی سے واقف ہوں. کہتا نہیں کیا تمہیں ہمارا مستقبل پتہ ہے. کہتا نہیں تم ماضی ہو چکے ہو, میں مستقبل سے آیا ہوں, میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. جانتے ہو میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے. اور وہ ایک دم سے بولتا ہے, کہتا تم صرف قید ہو گے, تمہاری کوئی طاقت نہیں. وان فاتح کہتا نہیں میں تم سے اس وقت زیادہ طاقتور ہوں, وہ میں جانتا ہوں جو وہ تم نہیں جانتے. ایسا نہیں, اگر میں دیکھنا ابھی کچھ دنوں میں سلطان مرسل کا تختہ الٹا دوں گا, میں خود بندارا سے راجہ سلطان بن جاؤں گا, اور ملکہ کو بھی یہاں سے نکال دوں گا. ملکہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے تم لوگوں کا ساتھ دیا ہے. کہتا نہیں ملکہ کو تم کچھ نہیں کر سکو گے, ملکہ چاہے یہاں سے چلی ضرور جائے گی, لیکن وہ آج سے 32 سال بعد مرے گی, وہ بھی اس کو کوئی سرخ پھوڑے نکلیں گے جس بیماری سے وہ مرے گی. تو ایک دم سے راجہ مراد جو ہے نا چپ ہو جاتا ہے. عارف بھی اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے, کیونکہ وہ دونوں پمبور ہوتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ ملکہ کو مار دیں گے گرفتار کر کے. کہتے لیکن ملکہ کیوں جائے گی. کہتے اس نے جب یہ تخت نہیں الٹائے گا سلطان مرسل کا, اس کے پرانے جو اس کے رشتہ دار ہیں نا وہ آ کے اس کے ساتھ مل کے یہ ان کا ساتھ دے گا. راجہ مراد تخت الٹا دے گا اور یہ خود نیا سلطان کوئی اور بنے گا, اور بندارا بھی کوئی اور بنے گا, یہ بھی نہیں رہے گا. تو کہتا تمہیں کیسے یہ پتہ. اور چین کا بھی بادشاہ مطلب ان کا چھوٹا بیٹا بنے گا. کہتا ہے نہیں بڑا بیٹا بنے گا. راجہ مراد ایک دم سے کہتا ہے نہیں راجہ مراد بڑا بیٹا تو اس کا میرے خیال سے اب تک مر جانا چاہیے, اس کو بیماری ہونی ہے کوئی جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا, شاید تاؤن کی بیماری سے مرے گا. تو کہتا نہیں ابھی تو وہ کچھ دن پہلے اس کا خط آیا تھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. کہتا نہیں اب تک تو اس کو مر جانا چاہیے تھا. تو ایک دم سے عارف بھی بولتا ہے, کہتا راجہ مراد میں بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا چینی بادشاہ کا بڑا بیٹا مر چکا ہے, اب چھوٹے بیٹے کو ہی حکومت ملے گی. تو راجہ مراد بھی ایک دم سے رک جاتا ہے. تو پھر اس سے پاس اتر کے آتا ہے, کہتا تم یہ سب کیسے جانتے ہو. کہتا میں مستقبل جانتا ہوں, جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں, میں اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. کہتا تم جھوٹ بول رہے ہو. کہتا کیوں تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر وہ ایک دم سے کہتا نہیں تمہاری پیشانی روشن ہے, تم جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر وہ ایک دم سے راجہ کو کہتا ہے کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں کس زمین پر موت آئے گی. ایک دن آئے گا راجہ مراد جب تم ملاقہ شہر کے چوک میں. وہ ایک دم سے اس کو روک دیتا ہے, نہیں چپ کر جاؤ, مجھے اپنی موت کے بارے میں کچھ نہیں جاننا, یا اپنے بارے میں کچھ نہیں جاننا. پھر وہ سنبھل جاتا ہے.
عطا درست فرمایا، کوئی نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کون سی زمین پہ مرے گا، میں خود بھی نہیں. ٹھیک ہے، گرفتار کر دو مجھے، جیل میں ڈال دو، لیکن ایک دن تم مجھے خود باہر نکالو گے. وہ جانے لگتا ہے کہ چلو مجھے قید کر دو، لیکن ایک دم سے اس کو راجہ مراد روکتا ہے اور کہتا ہے 1 منٹ، تاشا میری بیٹی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بہت حیران ہو کے پوچھتا ہے. تب وہ وہاں پہ فاتح آ کے چپ ہو جاتا ہے. تب مجھے بتاؤ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ شہزادی تاشا تاریخ کا ایک خوبصورت اور مضبوط کردار تھی، جس کی داستان بہت مختصر تھی. اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے جس کے باعث اس کو لوگ آج بھی یاد کریں، مگر آخر میں وہ ٹھہرا. اس کا انجام بہت افسوسناک ہوا تھا. کیا ہوا تھا میری بیٹی کے ساتھ؟ کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کے اور پریشان ہو کے پوچھتا ہے. مجھے بتاؤں تاکہ میں اس کو کچھ ہونے سے روک سکوں. مان فاتح کہتا ہے کہ وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی. اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا. اور مراد ایک دم سے پریشان ہو کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے. سمندری سفر؟ کیونکہ تالیہ اس وقت سمندری سفر پہ ہی گئی ہوئی ہے. تو یہیں پہ یہ پارٹ ختم ہوا. نیکسٹ پارٹ کا نام ہے وقت کے اس پار. اس کا نام تھا صنم تراشی. صنم تراش کا 2nd پارٹ تھا. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.